کرتے ہیں۔ آج ہم شکر ادا کرتے ہیں خداوند کا اس خوبصورت پرستش کے لیے، اس کے مسا کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کرسمس کے ایام چل رہے ہیں اور کرسمس کی آمد جو ہے وہ بہت نزدیک ہے، اور آج سے اس سنڈے سے جو ہے ہم کرسمس کے پیغامات کا آغاز کر رہے ہیں، اور کرسمس تک جو ہے ہم تمام جو میسیجز ہوں گے ہم کرسمس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ 25 دسمبر کو جو ہے کرسمس کا دن ہے، مسیح کی پیدائش کا دن ہے، جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو اس دن بلکہ 24 تاریخ کی نائٹ سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے میڈیا کے ذریعہ سے آپ تک یہ باتیں پہنچیں گی کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کرسمس کو کیا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اس کے اندر بے شمار مسلم ممالک بھی ہوں گے، ہندو ممالک بھی ہوں گے، اور بہت سے مسیحی ممالک بھی ہوں گے، اور ان میں کلیسیاں بھی ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ کرسمس جو ہمیں ارد گرد لوگ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر بہت سے پارٹیز کی جائیں گی، نائٹس کلبز جو ہیں ان کی سیل بڑھ جائے گی، اور بہت سی شراب کے اڈوں کی سیل بھی بڑھ جائے گی، اور بہت سی نشاور چیزوں میں بھی کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا، اور بہت ہلا گلا ہوگا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، بہت سے ایونٹس جو ہے وہ بہت سی سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بھی چاہے وہ ڈراموں کی ہوں، فلموں کی ہوں، وہ کیا کریں گی، وہ بھی سیلیبریٹ کریں گی۔ اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرسمس کی خوشی منا رہے ہیں، نہیں۔ کرسمس کا تعلق جو ہے وہ مسیحی ایمان سے ہے، اس کتاب مقدس سے ہے، اور ایک مسیحی ایماندار جب کرسمس کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو وہ 25 تاریخ کو کیا کرتا ہے، خوشی کرتا ہے اپنے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، ہم ایمانداروں کے ساتھ، اور وہ کبھی بھی کوئی ایسی غلط ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنتا، کیونکہ دوسروں کے نزدیک کرسمس جو ہے وہ ایک تہوار ہے، لیکن آپ کے نزدیک یہ کیا ہے، ایک عید ہے، ایک مذہبی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہمیشہ ایک ایماندار آپ میں اور کسی اور کے جو آپ آنے والے وقت میں یا چند دنوں تک آپ دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر مارکیٹس میں بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، نہیں۔ آپ میں اور ان میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ وہ کرسمس والے دن سیلیبریشن کریں گے، وہ خوشی کریں گے، لیکن آپ کرسمس سے پہلے کیا ہوگا، شادمانی کو حاصل کریں گے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ فرق ہے آپ کے کرسمس منانے میں اور دوسروں کے کرسمس منانے میں، یا ان کو کوئی آپ کو عید مبارک کہتا ہے، کرسمس مبارک کہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اسی لیے کرسمس کے پیغامات کا آغاز کیا جا رہا ہے، تاکہ جس دن کرسمس ہو آپ اس کی حقیقی خوشی تک پہنچ جائے، وہ خوشی خوشی نہ رہے بلکہ شادمانی میں بدل جائے۔ ہاللیلویا۔ تو آئے میرے ساتھ نکالے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی
تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کرسمس کے پیغامات کے حوالے سے پہلا ہے، وہ ہے کنواری مریم کا حاملہ ہونا۔ کیا ہے؟ کنواری مریم کا حاملہ ہونا۔ تو آج ہم نے متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18 سے 23 آیات تک جو ہے ہم نے تلاوت کی، جس میں ہم نے ابھی پڑھا کہ اب یسوع کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ اس کی ماں، جب اس کی ماں کی مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی، تو یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کنواری مریم، یہاں پر کنواری کے لیے جو عبرانی کا ورڈ ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا کوئی جسمانی تعلق نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی وہ جسمانی تعلق اس کا قائم نہ ہوا ہو۔ اور دوسری جانب اس کی منگنی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ ہوئی، اور یوسف کے ساتھ جب اس کی منگنی ہوئی تو ابھی ہم نے پڑھا کہ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی، حالانکہ وہ راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اور پھر جب وہ اس باتوں کو سوچ ہی رہا تھا، فکر میں تھا، پریشانی میں تھا، اور شاید یہ اس کی پریشانی بالکل جائز تھی، اس کا پریشان ہونا بنتا تھا، کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ کوئی بغیر مرد کے حاملہ ہو جائے۔ اور یہ بات وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ جبرائیل فرشتہ نے جو ہے وہ اس کے پاس آیا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، دیکھیں چپ کر دیں ذرا، آپ مہربانی کریں اور سیدھا ہو کے بیٹھے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے بیٹھنے کا، سیدھا ہو کے بیٹھے بیٹا، سیدھا ہو گیا، چیئر ایسے کر لیں۔ اور جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تو اپنی بیوی، کس کو؟ اپنی بیوی کو، پہلے کیا لکھا ہے کہ ابھی تو منگنی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے جیسا تو سوچ رہا ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت سے کیا ہوئی ہے؟ حاملہ ہوئی ہے۔ اور وہ گیا اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا۔ یاد رکھیں کہ جب قوم بنی اسرائیل کی ہم روایت اور تاریخ کو دیکھتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل میں لڑکی کی شادی جو ہے وہ اس کی عمر 12 سال مقرر تھی، اور لڑکے کی عمر جو ہے وہ 14 سال تھی۔ لیکن چونکہ جب مریم، کنواری مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی تو اس وقت ان پر رومی حکومت کا راج تھا،
وہ رومی حکومت کی غلامی میں تھے، اور وہاں پر ہیرودیس کی جانب سے یا رومن حکومت کی جانب سے لڑکی کی شادی کی عمر جو تھی وہ 10 سال مقرر کی گئی تھی۔ لیکن قوم بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ یہ روایت مقرر تھی کہ لڑکی کی عمر 12 سال ہونی چاہیے اور لڑکے کی عمر 14 سال ہونی چاہیے، یعنی لڑکے سے 2 سال کم۔ اور جب بھی لڑکی اور لڑکے کی جب آپس میں ان کی منگنی کی جاتی تھی تو زیادہ رولا گولا نہیں ڈالا جاتا تھا، وہاں پر کوئی چیز رکھائی نہیں جاتی تھی، بلکہ کیا کیا جاتا تھا، لڑکے اور لڑکی کی جانب سے جو تھے ان کے بزرگ جو ہیں وہ صرف زبان دیتے تھے، وہ صرف اقرار کرتے تھے، وہ قبول کرتے تھے۔ ان دونوں کی جانب سے جو بزرگ ہوتے تھے وہ آپس کے اندر جو ہے وہ اس بات کو مان لیتے تھے کہ ہم ان کی شادی کریں گے، اور یوں جو ہے ان کی انگیجمنٹ ہو جاتی تھی، ان کی منگنی ہو جاتی تھی۔ اور جب کنواری مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا تو اس وقت ان کے بزرگوں نے ان کی شادی کا تعین کر لیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ اور جب بھی منگنی کی جاتی تھی اور نارمل جو ہے وہ 1 سال تک ان کی منگنی جو ہے وہ رکھی جاتی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کی منگنی ٹوٹ جاتی تھی یا لڑکی انکار کر دیتی تھی یا لڑکا انکار کر دیتا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے ان کی منگنی ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی تھی کہ یا تو ان دونوں میں سے کوئی مر جائے، یا تو لڑکا یا لڑکی۔ اور منگنی کے دوران بھی اگر لڑکا مر جاتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو کیا ہوتا تھا، وہ لڑکی جو ہے وہ انگیجمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی بیوہ کہلاتی تھی۔ اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کہ منگنی ہوئی تھی، اور تو آگے کیا لکھا ہے، تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ اب سمجھ آئی کہ یہاں پر منگیتر اور بیوی کیوں کہا گیا ہے؟ دراصل ان کی منگنی ہی شادی ہوتی تھی، لیکن اس دوران نہ لڑکا اور نہ لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ باہر اکٹھے گھومنے چلے گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تب ایسا نہیں تھا۔ اور جتنی دیر بھی ان کی منگنی رہتی تھی، ان کی انگیجمنٹ رہتی تھی، جو ان کے بزرگوں کی زبانی کلامی ہوتی تھی، وہ اس کا دورانیہ میں نے پہلے بتایا 1 سال ہوتا تھا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ اور جب بھی منگنی کی جاتی تھی دونوں نابالغ ہوتے تھے، دونوں نابالغ ہوتے تھے، اور یہ نابالغ ہوتے ہوئے ان کی منگنیاں کی جاتی تھیں، اور جب وہ بالغ ہو جاتے تھے تو ان کی شادی کر دی جاتی تھی۔ لڑکی اپنے شوہر کے گھر آ جاتی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنی اولاد کو زیادہ اس بالغ حالت کے اندر ہے زیادہ اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، تاکہ وہ جسمانی خواہشات کے اندر جتنا وقت گزارے گی بالغ ہونے کے بعد اس کے گناہ کے اندر گرنے کے اتنے ہی چانسز زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے وہ نابالغ کی حالت میں منگنی کرتے تھے، اور جیسے ہی بالغ ہو جاتے تھے وہ فوراً ان کی کیا کرتے تھے، شادی کر دیتے تھے۔ دلہن اپنے دلہا کے گھر آ جاتی تھی، دلہا اسے جا کر لے آتا تھا۔
اور ان کے بزرگ جو ہے اکٹھے ہوتے تھے، اور تقریباً ان کی شادی جب وہ لڑکی کو لے کر آنا ہوتا تھا 1 ہفتے تک تقریباً چلتی تھی۔ مختلف پارٹیز ہوتی تھی، کھانا پینا، دوست عزیز اقارب اس میں ہوتے تھے، جیسا یسوع مسیح کانہ گلیل کی شادی میں ایسے ہی موجود تھا۔ اور جتنی دیر ان کی شادی نہیں ہو جاتی تھی اتنی دیر لڑکا جو ہے وہ جہیز کا انتظام کرتا تھا۔ یاد رکھے کہ ہمیں جہیز لڑکا دیتا ہے، لڑکی نہیں دیتی، لیکن آج ہمارے سسٹم کیا ہے؟ الٹا ہے، لڑکی سے مانگا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ بائبل کے مطابق چلتے ہیں تو پہلی تو بات ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جہیز کی تعلیم بھی بائبل کی تعلیم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جہیز کو زیادہ ہی اہمیت دے تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بولیں، یا لڑکی والے بولیں، یا ہونے والے جوائی کو بولیں کہ بھائی جہیز کا انتظام کرو تم۔ لڑکی والوں کا کام نہیں ہوتا جہیز دینا۔ ہاللیلویا۔ تو اس دوران جو ہے یوسف جو ہے وہ اس پیریڈ کے دوران جو ہے وہ اپنی تیاری کر رہا تھا۔ اب یہاں پر ہمارے سیکھنے والی بات کیا ہے؟ یہاں پر وزڈم میسج کیا ہے؟ یہ تو تاریخی حقائق کی میں نے بات بتائی، اور اس لیے بتانا ضروری تھا تاکہ آپ اس پہرے کو پڑھتے ہوئے پیچھے کے تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سمجھ پائیں کہ منگیتر اور شوہر کون ہے، اور اس وقت یہ طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ آج کی طرح نہیں تھا کہ انگیجمنٹ ٹوٹ گئی، فون زیادہ گلا ہوئیاں، ناراض ہو گئی، 4 دن دوستو 5 دن چھڑو جی انگوٹھی دے آؤ، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ان کو موت کے علاوہ ان کی منگنی کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ وہ منگنی کیا تھی؟ وہ میاں بیوی ہی تھے، کوئی آپشن تھی ہی نہیں ان کے پاس۔ اور اگر کوئی ایسا زناکاری میں مبتلا ہو جاتا جیسا یوسف نے کہا کہ اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، تو مریم کو بھی مار دیا جاتا، اسے سنسار کر دیا جاتا، اسے موت کی نیند سلا دیا جاتا، کیونکہ ہر بندہ یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے فرشتہ خود اس کے پاس آیا کہ تو پریشان نہ ہو، وہ بدکار نہیں ہے، یہ بلکہ خدا کی طرف سے ہے کہ وہ روح کی قدرت سے حاملہ ہے۔ اسی طرح سے آج بھی آپ کی وزڈم اس میں ہے کہ یہ پیغام ہے کہ آج جب آپ خدا کے پاک روح سے معمور ہوتے ہیں تو یہ دنیا آپ کو نہیں جانتی، یہ دنیا آپ کو قبول نہیں کرتی۔ آپ روح سے حاملہ ہو جاتے ہیں، آپ روح سے معمور ہو جاتے ہیں، آپ کی حالت بدل جاتی ہے، آپ کے انٹرنل سسٹم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن دنیا آپ کو قبول نہیں کرتی، دنیا آپ کے اندر کی فیلنگ کو نہیں سمجھتی۔ لیکن اگر کوئی آپ کو سمجھ پاتا ہے تو وہی ہوتا ہے جس پر خدا ظاہر کرتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ آج میری بات وہی سنیں گے جن پر خدا کا فضل ہوگا، جن پر خدا کا فضل نہیں ہوگا وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، وہ میرے خلاف ہوں گے، وہ مجھے عام طور پر ہی دیکھیں گے، عام طور پر ہی سمجھیں گے۔ لیکن جن پر خدا کا الہام ہوگا، جن پر خدا کا فضل ہوگا، وہی آپ کی اور میری پہچان رکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی منگنی اس وقت کی جاتی تھی جب وہ نابالغ ہوتے تھے۔ آج جیسا میں نے کلام کے آغاز میں ہی کہا کہ میں کیوں ان پیغامات کا آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ آج آپ ابھی نابالغ ہیں۔ جب کرسمس آئے تو آپ تب تک بالغ ہو جائیں تاکہ اس کا کلام آپ کے اندر جڑ پکڑ لے۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ آج آپ کو بالغ
ہونے کی ضرورت ہے. یہ روحانی بات کر رہا ہوں. آج آپ کو بالغ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے اندر افزائش کی قوت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے. بالغ ہونا بہت طرح سے ہے. بالغ ہونے کو کہتے ہیں گروتھ کرنا یا گرو کرنا، بڑھنا یا ترقی کرنا. لیکن یہ جسمانی بات ہے. جیسے آپ بالغ ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. جب آپ اپنی روح میں بالغ ہوتے ہیں تو آپ میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر ایک میچورٹی آ جاتی ہے. آپ کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. آپ کے فیصلے کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. اس کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ہمیشہ خدا وہ کام کرتا ہے جو فطرت کے خلاف نہیں ہوتا. جبرائیل اس وقت نہیں آیا جب ان کی منگنی ہوئی. جبرائیل اس وقت آیا جب یہ دونوں بالغ ہو گئے اور وہ اس قابل ہو گئے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ یوسف اسے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو اعتراض نہ ہو. خدا اس وقت نہیں آیا. خدا نے اس وقت فرشتہ بھی نہیں بھیجا اور نہ فرشتہ آیا، کیونکہ وہ بالغ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ حاملہ کرتا ہے. آج آپ لوگوں کو بھی بالغ ہونے کی ضرورت ہے. جب کوئی بالغ نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے اندر اس کے کلام کو سمیٹ نہیں پاتا. وہ بے احتیاطی کرتا ہے. وہ اس کا حمل کروا بیٹھتا ہے اور کیا ہے وہ مسیح کی پہچان میں نہیں بڑھتا. اور جب ہم افسیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر پالوس رسول کیا فرماتے ہیں؟ لکھا ہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں. کتنے نہ ہو جائیں؟ ایک نہ ہو جائیں. کس میں؟ خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں. یہاں پر ہم دوبارہ مریم کے واقعے کو جس کی ہم نے تلاوت کی ہم دیکھتے ہیں. جب جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے کیا کہا؟ مریم سلام تجھ پر. اور اس نے کیا سلام تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. اور مریم نے اس کے کیا کیا؟ وہ حیران ہو گئی. اس نے کہا یہ کیسا سلام ہے؟ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. سلامتی اور فضل. اور فضل کی کسے ضرورت ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ فضل کی گناہگار کو ضرورت ہوتی ہے. کسے؟ جو گناہگار نہیں اس پر کیا فضل ہونا ہے؟ وہ تو پہلے ہی فضل سے بھرا ہے. وہ تو پہلے ہی فضل میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. یعنی گناہگار کو فضل کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب اس پر فضل ہوا تو اس نے کیا کیا؟ اس کے سلام کو بھی قبول کیا. دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. ہلیلویا. قبولیت. اس نے اس کی سلامتی کو اپنے اندر رکھا اور اس کے فضل کو بھی قبول کیا جو اس پر تھا، اس پر کیا گیا تھا. اس پر پہلے سے نہیں تھا، اس پر کیا گیا. اور تب جا کر کیا ہوا؟ ایمان سے اس نے جب قبول کیا تو کلام بیٹا یعنی یسوع مسیح کیا ہو گئے؟ مریم کے ساتھ ایک ہو گئے. ہلیلویا. تو یہ کیا ہے؟
एक होना, बालिग होना, नाबालिग नहीं, बालिग होना। फरिश्ता भी उस वक्त नहीं आया जब वो नाबालिग थी, वो तब आया जब बालिग हो गई। और वहां पर मजीद इफ्सियों के खत में क्या लिखा है, और उसकी पहचान में एक ना हो जाए, और लिखा है और कामल इंसान ना बने। क्या मरियम कामल थी? बताएं मुझे। मरियम कामल नहीं थी, वो भी बिल्कुल दूसरी लड़कियों की तरह लड़की थी। अगर वो कामिल होती तो फजल की क्या जरूरत थी? यहां पर मरियम की जात पर उंगली उठाना नहीं है, बात को समझना है कि जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो उस पर फजल किया गया और उसने उसे कबूल किया। और फजल की कामल सूरत क्या थी? जो उसके पेट में क्या रही थी? पनप रही थी, ग्रोथ कर रही थी। असल में आपके अभी जो मिच्योरिटी होती है वो आपके बातन से ताल्लुक रखती है। कई आपने देखे होंगे उम्र 50 साल होंदी है लेकिन गल करन दा उन्हां नूं पता नहीं हुंदा, वाल भी चिट्टे हो जांदे ने, फिर एंड ते लोकी कहंदे ने भला नहीं किते धुप्पे बैठ के वाल चिट्टे कर लेने, हालांकि वो बड़े भी होते हैं उम्र में। इज्जत करनी चाहिए, होता है कि नहीं? आपको अपनी जिंदगी में कई दफा आप कहते नहीं होंगे, सोचते जरूर होंगे, ओ यार कितने एडे बच्चे पैदा कर लेने, समझ इन्हों हाले भी नहीं आती, यार कितने धुप्पे बह के चिट्टे कर ले, समझ हाले तक नहीं आई इन्हों। हालांकि आप उनसे ज्यादा समझदारी की बात करते हैं, आप उनकी निस्बत क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। तो क्या है? बालिग का ताल्लुक मैच्योरिटी से है, और मैच्योरिटी का ताल्लुक आपकी सोच से है, आपके जिस्म से नहीं है। यानी इंटरनल, बातन, अंदरूनी। तो यहां पर क्या है? मरियम, कुंवारी मरियम के अंदर जो मैच्योरिटी है वो उसके अंदर सूरत पकड़ रही थी। तो आपको क्या करना है? आज बालिग बनना है, मैच्योर होना है, कलाम में, पहचान में, और कामिल बने, कामिल होने में। और आगे क्या लिखा है? यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए। हालेलुया। मसीह छोटा बच्चा है, फीटस बेबी था वूंब में, फिर 1 माह का हुआ, फिर 2 माह का हुआ, पूरे 9 महीने बाद जब वो पैदा हुआ। अब आपको देखना है कि आपके अंदर कलाम कितना ग्रो कर रहा है, और कलाम जितना आपके अंदर ग्रो करेगा, आपकी सोच और आप जिस्मानी यानी आप अमली तौर पर और अपने ख्यालात में कामिल बन जाएंगे। हालेलुया। तो यही आज क्रिसमस का मकसद है। जब आप कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, तो इसका मतलब क्या होता है? क्रिसमस मुबारक हो। तो उर्दू में इसका मतलब क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगी? मुबारक हो कि आप मसा से भर गए हैं। जब आपको आपको कहे कि हैप्पी क्रिसमस, तो समझ जाएं कि मैं रूह से भरा हूं कि नहीं, और अगर भरा हूं तो इसका मतलब है मैं बालिग हूं, और अभी तक अगर मैंने नहीं हुआ तो मैं क्या हूं? नाबालिग हूं। और आज यही पैगाम है फरिश्ते का मरियम के पास आना, यूसुफ का उसे छोड़ने का इरादा करना, लेकिन उसके बाद इल्हाम की सूरत में जाहिर होना, यीशु मसीह का माँ के पेट में 9 महीने तक रहना, और उसके बाद यूसुफ का अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आना। हालेलुया। यानी जब मरियम की शादी हुई
تو غالباً اس کی عمر 12 یا 13 سال رہی ہوگی، اور یعقوب بھی 14 یا 15 سال کا ہوگا، لیکن وہ اکٹھے تب ہوئے اور فرشتہ بھی تب ہوا جب وقت پورا ہوا۔ پچھلے 400 سال تو کوئی الہام نہیں، کوئی فرشتہ کسی عورت کے پاس نہیں آیا، لیکن جب وقت پورا ہوا تو فرشتہ مریم، کنواری مریم کے پاس آیا، اور یسوع نے بھی آگے جا کر کیا کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو وہ صلیب پر بھی چڑھا دیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اس سے پہلے کرسمس آئے، اپنے اندر باطن میں کرسمس کو محسوس کریں۔ یاد رکھیں، کرسمس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باربیکیو بنائیں، کرسمس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو چنگے کپڑے پہنا دیں، کرسمس کا میسج صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیں، نہیں، کرسمس کا مطلب ہے مسیح آپ کے اندر کیا کرے، جڑ پکڑے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ خدا کے روح کے مسا سے بھر جائیں گے، تب آپ حقیقی طور پر جو ہے کیا کریں گے، کرسمس کے معنی کو سمجھ پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے